بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر گندہ الزام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق میں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس آنے لگے تو قافلے کو اب واپس چلنا تھا۔ قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہے چلتے رہتے تھے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ قافلے نے جانا ہے، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، کیوں نہ قضائے حاجت پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ ہودج میں بیٹھنا تھا، جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت ہوگا، میں جا کر ہار دیکھ لیتی ہوں۔ آپ وہاں پر گئی، ڈھونڈنے واپس تشریف لے گئی۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس تو آ گئی تھی، لہٰذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی، سواری میں یعنی دوست بیٹھ گئی ہوں گی۔ سپاہی کو ایسا لگا، اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہوج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کم تھی اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں۔ قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ آپ کو اطمینان تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے، اس لیے آپ وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند غالب آ گئی، لہٰذا آپ نے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ میں سے کسی ایک کو صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو جائے صبح کا وقت ہو وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز پیچھے پڑی تو نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا۔ وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو اس جگہ پر لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہے۔ انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی۔ آپ نے جو چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی اس سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کو اونٹ پر بٹھایا، آپ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئی۔ ان صحابی نے مہار پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی سے ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو پریشان کر سکیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، لہٰذا انہوں نے باتیں کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ گندا کام کیا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ لہٰذا آپ مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ حضرت عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابی حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے ساتھ قضائے حاجت پیشاب وغیرہ کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابی رضی اللہ عنہ کو ٹھوکر لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بدعا دی۔ میں نے کہا تم اپنے بیٹے کے لیے بدعا کیوں کر رہی ہو؟ کہ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس وقت انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ آپ کے بارے میں سارے شہر میں ایسی گندی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرے دل میں صدمہ ہوا۔ میں گھر آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے واپس آئے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا مگر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ
آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی کہ اس وقت محبوب کی طبیعت پر بوجھ ہوں اور آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چل ہی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالت کا پتہ چل سکے کہ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہے، پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا؟ امی خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چارپائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے ہیں، اللہ کے حضور میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جب گھر میں بھی غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہے، ماں باپ بھی آج جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف توجہ کروں۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی۔ ماں نے پوچھا بیٹا عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ ان کو ڈر لگا کہ بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرناک کام کر لے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو وہاں امی اپنے رب کی حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں، گویا یوں کہنا چاہتی تھی کہ امی ہائی کورٹ تو ناراض ہو گئے ہیں، اب میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا جا رہی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ اے فریادیوں کے فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کے پروردگار، اے کمزوروں کے سننے والے آقا، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا ہے اللہ تو نے ان کی مدد کی ہے۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا تو آپ ہی نے انہیں بچایا، اے اللہ مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو آپ نے ہی ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہیں کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اے میرے پروردگار تو ہمارا ہی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کی تسلی کر دے سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مجلس شاورت قائم کی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو گھر میں ہی تھے، باقی صحابہ جمع تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم زدہ بیٹھے تھے، صحابہ کرام کی چہروں پر اداسی تھی، انہوں نے اپنے محبوب کے چہرے کو غم زدہ دیکھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی، لہٰذا کچھ صحابہ کرام تو سسکیوں لے کر رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے پوچھا اس معاملے میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تو آپ کی جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز ٹھیک نظر نہیں آتی ہے۔ یہ سب عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام لگا ہوا ہے، وہ بالکل پاکیزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم بتاؤ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا، عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا ہے، ایسا نہ ہو سکے کہ کسی قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔
جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب کا اتنا لحاظہ فرمایا ہے کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی محترم بیوی پر قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ غلط کام کرے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم کا گمان سے بھی باہر ہے۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی تم بتاؤ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ایک بار آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، آپ چاہتے تھے کہ پہن لے، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اطلاع دے دی تھی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ جب جوتے پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتا دیا جاتا؟ اس لیے یہ بات تو مجھے ٹھیک نظر نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہے تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو گئے، اور اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہ ارشاد فرمائے کہ عائشہ نے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا، یہ آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے اشارہ تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو لو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میرے تلوار جانے اور منافقوں کی گردنیں جانے۔ وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی گندی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو پیار سے نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہہ رہے تھے کہ عمر، اللہ تیرے نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور اطمینان ہو گیا، آپ اٹھے اور مجلس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف گئے تاکہ معلوم کرے کہ میری عائشہ کس حال میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دروازہ کھولا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں بھی رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ نظر نہیں آ رہی ہے، عائشہ کہاں ہے؟ انہوں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سجدے میں رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میرے دل میں بات آئی تھی کہ میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں چپٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، مگر میرے دل نے کہا کہ عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اب اپنے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی اور خاموش بیٹھ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے۔ آپ نے پیار سے سمجھایا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر میرے ضبط کے باندھ ٹوٹ گئے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی رو رہی تھی مگر خاموش تھی۔ روتے ہوئے میں نے کہا کہ وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، میں اپنا غم اور شکوہ اپنے رب سے کہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وہی نازل ہونے کے وقت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند سی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں آرام
آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے باپ اور میری ماں اتنی دیر اور زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو